آپ کے بیچ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لا علم ہیں، کم علم ہیں، جو جذبہ اچھا رکھتے ہوں گے، ان کی نیت سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں نیتیں کافی نہیں ہیں۔ آدمی کو قرآن کا، سنت کا، صحابہ کے مشن کا علم ہونا چاہیے۔ جو سچے علماء، جو مقتدر علماء، جو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے مشن کے ٹھوس علماء، ان علماء کرام سے اپنے آپ کو جوڑ لو۔ خبردار کسی کم علم، کسی بے علم، کسی اور علم اور میدان کے آدمی سے، کسی اور تخصص کے آدمی سے اپنے آپ کو جوڑ کر اپنے دین کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا، ہمارے علماء یہ نہیں کہتے کہ کسی کی نیت صحیح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دعوت کا جذبہ ہے، تقریر کا جذبہ ہے، امت کو دین سے آشنا کرنے کا جذبہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے، یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام علماء کا ہے۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، چاہے ملک وطن عزیز ہندوستان کے بعض نااہل اور چاہے پڑوس کے، چاہے مشرق و مغرب کے، چاہے یورپ اور امریکہ، افریقہ کے، عرب کے، عجم کے، دنیا میں جہاں کے بھی رہنے والے ہوں، اگر وہ علماء نہیں ہیں، قرآن و سنت اور سلف صالحین صحابہ کرام کے مشن کے علماء نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، کبار علماء نہیں ہیں، بڑے علماء نہیں ہیں، تو خبردار ان سے وابستہ نہ ہونا، جذبات کی بات نہیں کرنا۔ ان کا بڑا کارنامہ ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور اتنے ہزار اور اتنے لاکھ کے ڈیجٹ کے حوالے بھی نہیں دینا، معاف کرنا مجھے، اس سے کوئی بھی معتبر نہیں بن جاتا۔ یہ کوئی اعتبار کی چیز نہیں ہے، اعتبار علم سے ہوتا ہے۔ معتبر کون ہوں گے؟ جنہیں معتبر لوگ معتبر بتلائیں گے۔ میرے بھائیوں، عوام کی بھیڑ سے کوئی معتبر نہیں ہوتا، مارکیٹ سے، بازار سے کوئی معتبر نہیں ہو جاتا۔ معتبر ہونے کے لیے معتبر شہادت ہونی چاہیے۔ آپ اپنے صبح شام کے جھگڑوں میں کسی جھوٹے غیر معتبر آدمی کو گواہ نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، آپ دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، حلال و حرام کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں کسی غیر معتبر کو کیسے آئیڈیل بنا لیتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، ان سب کو آپ نے اپنے دین کا آئیڈیل بنا لیا۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، یہاں دو بڑی مشکلیں ہیں، دو بڑی مشکلیں۔ ایک مشکل تو یہ ہے کہ اگر ان کا عقیدہ منہج صحیح ہو، اگر ان کا منہج، ان کا عقیدہ قرآن سنت صحابہ کرام کا ہو، تو دوسری مشکل یہ ہے کہ یہ علم میں کمزور ہے، ان کے پاس علم گہرا نہیں ہے۔ اور اگر دوسری مشکل بھی ہو جائے تو اگر ان کے پاس منہج بھی نہیں ہے، یعنی ان کے پاس صرف جذبہ ہے، نہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے، نہ سنت کا گہرا علم ہے، نہ صحابہ کرام کا، سنت صحابہ کرام اور تابعین کی سیرت کا علم ہے، ان کے پاس صرف جذبہ ہے، تو دو مشکل ہیں۔ ایک تو علم والے بھی نہیں ہیں، اور دوسرے اسی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس سنت کا، صحابہ کرام کا منہج بھی نہیں ہے۔ جاؤ دنیا کے اندر ایک دو نہیں، سینکڑوں مثالیں ایسی آپ کو مل جائیں گی، عقیدے کا فساد پھیلانے والے، منہج کا فساد پھیلانے والے، عمل کا بگاڑ پھیلانے والے، مسائل غلط بتلانے والے۔ گویا ایمان، عمل، سنت، اخلاق، عبادت، رہن سہن، اور خاص طور پر سیاست اور اقتدار اور نظم زندگی کے سلسلے میں امت کو مس گائیڈ کرنے کا کام اس ٹولے نے اس دور میں سب سے زیادہ کیا ہے۔ ان سے خبردار رہنا۔ آپ کو عقیدت ہے، عقیدت رکھیے، لیکن اللہ کے کلام، نبی کی سنت کے اعتبار سے یہ کبھی معتبر نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ آپ کا یہ ڈیجٹ، آپ کے یہ لمبے لمبے نمبر، یہ لائک کرنے والے اور یہ پسند کرنے والے، یہ معروف لوگ جو بھی ہیں، یاد رکھنا اللہ کے کلام، نبی کی سنتوں میں کتنا معتبر ہیں، اس کا فیصلہ اس سے نہیں ہوگا۔ جو معتبر لوگ ہیں، وہ معتبر لوگ شہادت دیں گے تو ان کو معتبر مانا جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ بہت عام بات میں آپ کے سامنے کہہ کر کے جا رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ تفصیلات میں جائیں، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے فتنے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان
فتنों से आगाह करने वाले हमारे उम्मत के किबार उलमा और जियाले भी आपके बीच में मौजूद हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम है और उसकी नवाजिश है, उसका करम है कि हर दौर में अगर फितना फैलाने वाले होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन फितनों को तोड़ने वाले, उन फितनों का खात्मा करने वाले भी दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यहबिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु यनफून अन्हु तहरीफ अलगालीन व इंतिहाल अलमुबतिलीन व तावील अलजाहिलीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कितना भी जमाना आगे चला जाए 1000 साल, 2000 साल, 3000, 4000 और ज्यादा, इला अन तक़ूम अस्सा, क़यामत आ जाए, हर दौर में इस कुरान और सुन्नत को हासिल करने वाले, उसके ठोस इल्म रखने वाले मौजूद होंगे जो अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। यनफून अन्हु तहरीफल गालीन, गुलू करने वाले, हद से तजावुज करने वालों की हेरा फेरी का खात्मा करेंगे। वह तावील जाहिलीन, जाहिलों के खुर्द बुर्द का खात्मा करेंगे। वह इंतिहाल अल मुब्तिलीन, बातिल परस्तों के नए नए रास्तों को बेनकाब करेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों,